We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba. Jinjua and Associates Limited. Coolmax. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाजिर एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी अमेरिका में होने वाली जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है। मिलियंस लोगों ने आज उस सेरेमनी को लाइव देखा है और जो बाइडेन ने अमेरिका के 46वें सदर के तौर पर हल्फ उठा लिया है। अब जहां अमेरिका में बहुत सी बातें होनी चाहिए कि वो अमेरिका के लिए कैसे प्रेसिडेंट साबित होंगे, उसके अलावा पूरी दुनिया में ये बात हो रही है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में इस हवाले से डिस्कशन हो रही है कि पाकिस्तान के लिए जो बाइडेन की जो तकरीरी है बहसीयत सदर, वो कितनी करामत होगी, वो उससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा मिलेगा या पाकिस्तान के लिए थ्रेट्स हैं। इस पर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी कि जो बाइडेन ने सदर मुंतखब होते ही कौन कौन से काम है जो सबसे पहले करने हैं या जो आज वो कर चुके होंगे। उसमें 5-6 बहुत ही अहम उनके पॉइंट्स जो कि पहले ही बता चुके हैं कि सदर बनते ही वो अपनी प्रेसिडेंशियल पावर्स इस्तेमाल करेंगे और वो काम करेंगे। और उसमें सऊदी अरब के लिए ख़ास तौर पर एक बहुत बुरी खबर है। अब वो क्या है, उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। सबसे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले तो आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने, जैसे कि उन्होंने कहा था कि वो हल्फ बर्दारी की तकरीर में शिरकत नहीं करेंगे, उन्होंने नहीं की और अपनी प्राइवेट रेजिडेंस से ही उन्होंने रुखसत इख्तियार की और वो चले गए वहाँ से फ्लोरिडा, जहाँ पर जाकर वो अपनी जो उनका फार्म हाउस है या उनका जो गोल्फ कोर्स है वहाँ पर रहेंगे। लेकिन वाशिंगटन डीसी में एक बहुत ही पुरवकार तकरीब हुई जिसमें हमेशा की तरह अमेरिका के जो पिछले सदूर हैं, जिनमें आपने देखा होगा प्रेसिडेंट बुश थे, बिल क्लिंटन थे, उनकी वाइफ भी थी और उसके साथ बराक ओबामा भी थे, जिनके बाद ट्रंप आए थे। लेकिन एक शख्सियत जिनको मैंने वहाँ देखा और आप सब ने उनको देखकर ज़रूर हैरान हुए होंगे, वो थे माइक पेंस, यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट थे। माइक पेंस ने हर वक्त हर दफ़ा ट्रंप के हर डिसीजन को डिफेंड किया और हमेशा उनके हक में बात की। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि माइक पेंस आज जो बाइडेन की तकरीब हल्फ बर्दारी में थे, जबकि ट्रंप की जो लीविंग सेरेमनी थी उसमें मौजूद नहीं थे। उसके बारे में भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। और अगर आपने उनको नोटिस किया है और आपके जहन में सवाल आया है तो आपने ज़रूर सोचा भी होगा और बहुत से लोगों ने इस हवाले से बात की है। सो एक और तमाम टेलीविज़न प्रोग्राम्स में जब उनको वहाँ देखा गया उस सेरेमनी में आते हुए, तो बहुत लोग इस बात पर हैरान हुए कि ट्रंप ने जब बाइकआउट किया लेकिन माइक पेंस जो है उनके राइट हैंड पर्सन समझा जाता था उनको, वो उस सेरेमनी में शरीक हुए। सबसे पहले बात करेंगे 3 से बड़े इकदाम जो करने जा रहे हैं, जो बाइडेन जो कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि सदर बनते ही वो अपनी प्रेसिडेंशियल पावर इस्तेमाल करेंगे और सबसे पहले जो क्लाइमेट एग्रीमेंट है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को कहा जाता है, जिससे ट्रंप ने विड्रॉ कर लिया था, उसमें वापस पे दस्तखत किए जाएंगे। दूसरा काम जो वो करने जा रहे हैं, जो कि बहुत अहम है उनके लिए और दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए एक अच्छी खबर है कि ट्रंप ने सदर बनते ही कुछ ममालिक पे वीज़ा बैन लगाया था और कुछ ममालिक की जो थी वो एंट्री जो थी अमेरिका में कुछ ममालिक की तरफ से उसको बैन कर दिया था। तो जो बाइडेन ने सबसे पहले उस बैन को हटाना है और उन्होंने आज अपनी तकरीर में बड़ी ज़बरदस्त तकरीर थी उनकी, जिसमें उन्होंने यूनिटी की बात की, उसमें उन्होंने इंसाफ की बात की, उसमें उन्होंने इक्वालिटी की बात की और ने कहा कि जो हमारा एक बुरा वक्त था जो गुजर गया है और तमाम अमेरिका उसके ख़िलाफ़ खड़ा हो गया, जिसकी वजह से आज जमहूरियत जो है वो मुल्क में प्रिवेल कर रही है और जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है। जो लोग मेरी बातों से इत्तेफाक करते हैं या जिन्होंने मेरा साथ दिया वो तो मेरे साथ हैं, लेकिन जो लोग मेरे ख़िलाफ़ थे या जिन्होंने मेरे ख़िलाफ़ बात की उनसे भी मेरा इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि वो जमहूरियत में उनको हर किस्म का की राय रखने का हक है, इख्तलाफ राय रखने का हक है। एक अच्छी स्पीच थी, प्रेसिडेंट जब भी आते हैं अच्छी स्पीच करते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी पॉलिसीज़ देख के पता चलता है कि वो किस जगह चल रहे हैं। बहरहाल ये दूसरा काम है जो उन्होंने करना है। तीसरा काम कोविड के हवाले से, क्योंकि ट्रंप पर ये इल्ज़ाम था कि कोविड की उन्होंने सीरियस नहीं लिया और जो ट्रैवल बैन जैसे कि यूके में है कि आपसे कहा जाता है कि अगर आप हाई टियर में हैं या लो टियर में, आजकल तो हर फुल लॉकडाउन है, आप सिर्फ एसेंशियल ट्रैवल आप कर सकते हैं, मास्क पहनने पर पाबंदी है। लेकिन अमेरिका में ट्रंप ने इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया और इस हवाले से कोई पाबंदियाँ नहीं लगाई। तो जो बाइडेन जो है सबसे पहले उस हवाले से पाबंदियाँ लगाएंगे, ट्रैवल बैन करेंगे ताकि कोरोना वायरस को
کنٹرول کیا جا سکے. اور خود بھی جو بائیڈن نے جو دوسرا ڈوز ہے ویکسین کا، کووڈ ویکسین کا، وہ بھی پبلکلی وہ ویکسین لیا ہے، اور تاکہ لوگوں کو انکریج کیا جا سکے کہ وہ ویکسین لیں. اب آتے ہیں اس اہم خبر کی طرف جس کے حوالے سے سعودی عرب یا محمد بن سلمان جو ہیں وہ سخت پریشان ہیں، اور ان کی پریشانی اسی دن سے شروع ہو گئی تھی جس دن جو بائیڈن نے الیکشن جیتا تھا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بائیڈن کی الیکشن کی جیت جو دسمبر میں ہوئی، تب سے لے کر 20 جنوری تک ان کی انوگریشن سیرمنی تک اس شارٹ ٹرم میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اور ان کے جو داماد تھے جیرڈ کشنر نے، انہوں نے بہت سی ملاقاتیں کروائی محمد بن سلمان کی جوش لابی کے ساتھ، یا اسرائیل کے جو پریزیڈنٹ تھے جو پہلے تھے، اب تو خیر کوئی وہاں پر وزیر اعظم، اسرائیل کے جو وزیر اعظم تھے وہ بھی گئے، ان کا ایک سیکرٹ وزٹ کروایا گیا نیوم میں سعودی عرب میں، جس کو کہ انہوں نے نیگیٹ کیا محمد بن سلمان نے. لیکن اسرائیل کے ساتھ ان کے فاصلے بہت کم ہو چکے ہیں، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کو پتا تھا کہ ان کی مصیبت کے دن شروع ہونے والے ہیں. جس دن جو بائیڈن پریزیڈنٹ بن جائیں گے اور ایک نئی ایڈمنسٹریشن آ جائے گی اور ٹرمپ چلا جائے گا، تو ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. اور وہ کیس ہے ایک بہت ہی مشہور کیس جمال خشوگی کا، کہ جن کو ٹرکی میں سعودی عرب کی کانسولیٹ میں قتل کیا گیا، اور اس کے بارے میں الزام جو ہے یہ لگایا جا رہا ہے کہ ان کو محمد بن سلمان کے ڈائریکٹ آرڈرز پر قتل کیا گیا، کیونکہ وہ محمد بن سلمان کی جو پالیسیز تھی ان پر تنقید کرتے تھے، اور اس حوالے سے انہوں نے بہت کچھ لکھا. ایک ایکٹیوسٹ تھے ان کی تمام پالیسیز کے حوالے سے، اور جو رائلٹی ہے، یعنی کہ جو رائل فیملی ہے، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتی، اور خاص طور پر محمد بن سلمان ڈائریکٹلی ان کو پسند نہیں کر رہے تھے، اور انہوں نے ان کے ڈائریکٹ مرڈر کے آرڈرز دیے. جن لوگوں کو پکڑا گیا یا سزائیں دی ہیں، جن کو ہینگ کیا گیا، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک توجہ ہٹانے کے لیے تھا. لیکن ٹرمپ سے جب اس حوالے سے سوال کیا گیا کہ آپ کیا ایکشن کریں گے سعودی عرب کے خلاف یا محمد بن سلمان کے خلاف اگر قتل ثابت ہو جاتا ہے کہ محمد بن سلمان کے ڈائریکٹ آرڈرز پہ ہوا ہے، تو ٹرمپ نے اس سوال کے جواب کو گول کر دیا تھا. لیکن جب یہی سوال جو بائیڈن سے پوچھا گیا کہ جب ابھی الیکشنز نہیں ہوئے تھے، ان کے الیکشن سے بننے سے پہلے، اور جب الیکشن کے دوران بھی جو کیمپین ہو رہی تھی اس میں ان کی سپیچز تھیں، ان سے یہ سوال بارہا پوچھا گیا، اور انہوں نے ہر مرتبہ یہ جواب دیا کہ وہ اس مرڈر کی انویسٹیگیشن کو دوبارہ سے شروع کریں گے، اور اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے، اور جو بھی کلپرٹس ہیں ان کو سزا دی جائے گی. محمد بن سلمان کے برے دن شروع ہو چکے ہیں. سعودی عرب کے جو محل ہیں اس وقت وہاں پر خاموشی طاری ہے، اور وہ لوگ بہت پریشان ہیں. لیکن دنیا کی نظریں اس طرف بھی ہوگی کہ جو بائیڈن جو وعدہ کیا ہے اس وعدے پر پورے اترتے ہیں یا نہیں. اب بات کریں گے افغانستان سے فوجیں نکالنے کے حوالے سے، کیونکہ ٹرمپ نے ایک طرح سے اپنا وعدہ پورا کیا. جب وہ آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ افغانستان سے تمام فوجیں نکالیں گے. کچھ تھوڑے سے فوجی 2-2.5 ہزار فوجی رہ گئے ہیں، جس کو کہ شاید اب جو التفاق کا شکار ہوں، جن کو فی الحال جو بائیڈن وہاں سے نہ نکلنے دیں، اور ان کا وہاں پر مزید سٹے ہوگا. یہ تھوڑی سی پریشانی کی بات ہوگی. ایران کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ایران پر جو لگائی گئی پابندیاں ہیں، جو بائیڈن اس میں بھی نرمی کر سکتے ہیں، اگرچہ کہ ٹرمپ کا ایران کا جو تعلق ہے وہ اتنا زبردست نہیں رہا اس کے دور میں. اور ایک اہم پیش رفت جو ٹرمپ کے دور میں ہوئی تھی کہ قطر میں جو مذاکرات ہوئے طالبان کے ساتھ، وہ مذاکرات کامیاب بھی ہوئے. اب یہ ایک امتحان ہے کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ ان امتحانات میں پورے اترتے ہیں کہ نہیں. لیکن ایک بات، یا وہ جو اگریمنٹ ہے طالبان کے ساتھ اس پر پورے اترتے ہیں کہ نہیں، وہ اگریمنٹ کہاں تک پہنچے گا. پاکستان کے حوالے سے جو ہمارے پاکستانی ہیں وہ ضرور یہ سوچنا چاہ رہے ہیں، سننا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے جو بائیڈن جو ہیں وہ کس طرح سے ایک اچھی پیش رفت کریں گے. کوئی پاکستان کی جو ڈونیشنز یا جو ایک پاکستان کو رقم ملتی تھی، امریکہ کی طرف سے امداد ملتی تھی جو بند کر دی ٹرمپ نے، کیا وہ امداد بحال کی جائے گی یا نہیں. تو اس کے حوالے سے میرے خیال میں شاید کچھ ٹائم لگے گا. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو بائیڈن نے ریپلیس کیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو ریپلیس نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اوباما کو ریپلیس کیا. اور اوباما کی جو پالیسیز تھیں، جو ادھوری پالیسیز تھیں، میں نے اپنی پریویس ویڈیوز میں بھی کہا ہے، جو پالیسیز یا جو کام باراک اوباما ادھورا چھوڑ کے گئے تھے کیونکہ یہ وائس پریزیڈنٹ تھے ان کے دور میں، تو جو بائیڈن ان پالیسیز کی کنٹینیوٹی کریں گے، انہی پالیسیز کو لے کر آگے چلیں گے. اور یہ ایک سنہرا موقع ہے جو بائیڈن کے لیے. وہ کوشش کریں گے کہ وہ ایسے ہسٹوریکل کام کریں جن کے بارے میں انہوں نے اتنے سال محنت کی ہے. اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات جس پہ بینگ اے ویمن مجھے فخر ہے کہ کملا ہیرس جو ہیں وہ امریکہ کی پہلی خاتون وائس پریزیڈنٹ بنی ہیں جن کا تعلق بلیک یا ایشین ایتھنک مائنورٹیز کے ساتھ ہے. اینڈ شی از دا فرسٹ فیمیل وائس پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. لیکن ہمیں اس بات پر زیادہ فخر ہے کہ
پاکستان میں خاتون وزیر اعظم بہت پہلے الیکٹ ہو گئی تھیں جو کہ محترمہ بینظیر بھٹو تھیں، اور پوری اسلامی دنیا میں وہ واحد پرائم منسٹر تھیں، بلکہ اگر دیکھا جائے ایز اے ہول پوری دنیا میں شاید بہت کم فیمیل پرائم منسٹرز ہوئے ہیں یا ہیڈ آف اسٹیٹس ہوئے ہیں، بٹ بینظیر بھٹو واز ون آف دیم اینڈ شی واز اوبیسلی فیمیل، ویری کریجس، ویری بریو وومن، سو ہمیں اس پر زیادہ فخر ہے۔ لیکن کملا ہارس جو ہیں وہ نئی وائس پریزیڈنٹ منتخب ہو گئی۔ یہ کچھ امپورٹنٹ اپڈیٹس، اور بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید اب جو بائیڈن آ گئے، ٹرمپ چلے گئے اور ہمارے لیے پتہ نہیں کیا ریلیف ہوگا۔ امریکہ کی پالیسیز جو ہیں یا امریکہ میں کوئی بھی پریزیڈنٹ آئے، سب سے پہلے وہ امریکن انٹرسٹ اور اپنے لوگوں کے انٹرسٹ کے بارے میں سوچیں گے، اس کے بعد باقی دنیا کے انٹرسٹ کے بارے میں سوچا جائے گا، اور وہ بھی اگر ان کے ساتھ اس کا کوئی ڈائریکٹ لنک ہوگا اور اس سے ان کو فائدہ ہوگا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو اس سے کچھ انفارمیشن ملی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور میرے جو کرٹکس ہیں ویڈیوز کے ان کو بھی میری طرف سے بہت بہت سلام، اور تھینک یو ویری مچ کہ آپ کرٹیسائز کرتے ہیں اپنے بھی طرف سے، آپ کے منہ میں جو آتا ہے آپ لکھ دیتے ہیں، آپ کہہ دیتے ہیں، یہ آپ کی سوچ ہے، اور اگر آپ کی سوچ میں جیسی بھی ہے یو آر مور دین ویلکم ٹو ایکسپریس اٹ، اور میں تو وہی کہوں گی جو مجھے صحیح لگتا ہے یا جسے عقل مانتی ہے اور جو کہ فیکٹس ہیں۔ بہرحال اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ایک مرتبہ پھر میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لیکن اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔